ارے بھائی، آپ کس مسلک کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ان باتوں کے جواب میں نے کئی دفعہ دیے ہیں کہ چونکہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے مسجد والا تو چکر ہی ختم۔ یہ جو نماز نہیں پڑھی جاتی نا، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان بالکل نہیں سمجھتے، ورنہ نماز پڑھ لیں۔ ہاں ظاہر ہے پبلکلی یہ تو نہیں بولیں گے کہ ہم کافر سمجھتے ہیں۔ آج کل تو رد الفساد اور ضرب عضب کی وجہ سے لوگوں کے لیے پریشانی ہے، ورنہ تو پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ٹوائلٹس کے اندر چاکنگ ہوئی ہے شیعہ کافر کے نام سے، کیا یہ نہیں ہوتا رہا؟ اور اس ویڈیو کی وساطت سے میں اپنے بھائیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے یا رفع الیدین کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تنگ کرتا ہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سادہ کاغذ کے اوپر اپنی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اپلیکیشن لکھ کے قریبی تھانے کو دیں، آپ دیکھیں وہ مولوی آپ کے قدموں میں گرے گا آ کے، جتنا بڑا مرضی وہ ڈان ہوا۔ اب ان کے لیے جائے پناہ نہیں پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے ڈائریکٹ تو الجھنا ہی نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مولوی صاحب تنگ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ان کے باپ کی مسجد ہے، یا تو لکھ کے لگائیں یہ مسجد ہماری ذاتی جاگیر ہے، صرف ہمارے فرقے کا بندہ نماز پڑھے گا۔ یہ تو ضرور لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہاں پہ خطیب یا امام فلاں فرقے سے ہوگا، یہ کسی نے نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں پہ نماز صرف فلاں فرقے کے لوگ پڑھیں گے۔ یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی مسجد میں لکھا ہوا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم سب کو الاؤ کریں گے۔ تو جب تنگ کرے آپ کو کوئی، سادہ اپلیکیشن لکھ کے نا تھانے میں دیں، نام لکھ دیں اور کہیں کہ جی یہ اس طریقے سے مجھے تو، اور ہم نے یہ پریکٹیکلی لوگوں سے کروایا۔ آج کل تو آپ کو پتا ہے تمام مکاتب فکر کی جو وہ نان سٹیٹ ایکٹر تنظیمیں بنی ہوئی تھی نا، ساری کی ساری اس وقت جو ہے نا وہ لائن حاضر ہوئی ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے سب کالعدم ڈکلیئر ہو رہی ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ میں تو اس حق میں نہیں کہ کسی تنظیم کو کالعدم ڈکلیئر کیا جائے، لیکن ان کو بھی اپنی حرکتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کیوں اپنی اس قسم کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ پیرلل میں اس قسم کے نان سٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے تو وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں؟ لہذا مساجد ساری اللہ کی ہیں، تو میں ہر جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں، اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے، دیوبند کی، اہل حدیث کی، یا ایون شیعہ کی۔ حالانکہ اہل سنت اہل تشیع والی تفریق ذرا بڑی ہے، فائدہ نہیں ہے نا اس تفریق میں اب پڑھنے کا۔ جب مسلمان سمجھ رہے ہیں پھر نماز ہو جائے گی، سوائے دو فرقوں کے۔ ایک اہل سنت کا ٹوٹا ہوا فرقہ جس کی تکفیر کی گئی، قادیانی۔ اس کے لیے ہم فرقے کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ قادیانی کو مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ مذہب جو ہے آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت میں 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ تو اب اس کے ساتھ انہوں نے 5ویں کو بھی ذکر کرنا ہے تو پھر کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کو ٹیکنیکلی نہ تو ٹرمنالوجیز کا پتہ ہے قرآن و سنت کی کہ کون سا اپروپریٹ ورڈ کس فرقے کے لیے یوز کرنا ہے، تو مذہب کا لفظ قادیانیوں کے لیے ہم یوز نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی اسکول آف تھاٹ ہمارا نہیں ہے، وہ ایک فرقہ ہے جو اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو گیا۔ فرق کہتے ہیں مین جڑ سے ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو، مذہب نہیں ہے۔ مذاہب تو آلریڈی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ سارے مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، یعنی مذہب کہتے ہیں چلنے کے راستوں کو۔ مسالک کے لیے بھی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے ایک ختم نبوت کے مسئلے میں بہت بڑا اختلاف کیا، اس وجہ سے ان کی تکفیر کی گئی، ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا فرقہ جو اہل تشیع میں سے نکلا ہے، نوسیریہ، جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو نہیں ہے لیکن شام کے اندر وہ موجود ہیں۔ اب سب کانٹیننٹ میں بھی ان کی کافی سارے ذاکرین نے آ کے ممبر سنبھال لیا ہے، جس کی وجہ سے علماء پریشان ہیں۔